امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانیوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ دے دی. کہا کہ ایران سے بارہا کہا کہ نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے. انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے. ایران کو کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے. ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے انکار کر دیا. ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا. وہ بے وقوف ہے. سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا G7 اجلاس سے قبل از وقت واپسی کا فیصلہ. امریکی صدر کا نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم تیار رکھنے کا حکم. ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کو ایرانی حکام سے جلد رابطے میں رہنے کی ہدایت. امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت. جو امریکی شہری ایران نہیں چھوڑ سکتے کچھ عرصہ شیلٹر میں رہنے کی تیاری کر لیں. چین کی بھی اپنے شہریوں کو جلد اسرائیل سے نکلنے کی ہدایت. پینٹاگون چیف کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے لیے کوشاں ہیں. امریکہ چوکس اور تیار ہے. مشرق وسطیٰ میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا. ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کر دیا. تل ابیب اور حیفا پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے. ایرانی میڈیا کے مطابق بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملہ کیا. فوجی اڈے سے اسرائیل نے ایرانی ٹیلی ویژن پر حملہ کیا تھا. ایرانی حملے کے بعد حیفا ریفائنری پیداوار مکمل رک گئی. 3 ملازم ہلاک. پاسداران انقلاب کا اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان. ایران نے ایک اور F-35 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ کر دیا. پیر کو ایرانی حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک. 92 زخمی ہو گئے تھے. اب تک ایرانی حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک. 600 زخمی ہو چکے. اسرائیل کے ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں زخمی خاتون دم توڑ گئی. صہیونی فوج کا لائیو نشریات کے دوران ایران کے نیوز چینل پر بھی میزائلوں سے حملہ. نیوز اسٹوڈیو میں دھواں پھیل گیا. چھت کا ملبہ خاتون نیوز اینکر پر گرا. سحر امامی محفوظ رہیں. ایرانی سرکاری ٹی وی کی نشریات بندش کے بعد دوبارہ بحال. خاتون اینکر سحر امامی نے دوبارہ نشریات سنبھال لی. صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے. UN سیکریٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت. ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیلی بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے. ایرانی وزیر خارجہ کا بیان. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقی کی 3 یورپی ہم منصبوں سے گفتگو. کہا کہ ایران سفارت کاری کے لیے سنجیدہ ہے. مذاکرات کی میز پر نہیں چھوڑی. اس وقت اسرائیلی جارحیت سے نمٹنا ہمارا فوکس ہے. بنجمن نیتن یاہو کے لیے واشنگٹن کی ایک فون کال کافی ہے. اگلے اقدامات نتیجہ خیز ہونے چاہیے. جارحیت کے خاتمے تک رد عمل دیں گے. یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی. خونریزی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں. خامنئی کو قتل کرنے سے تنازع طویل نہیں ختم ہو جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کا امکان ظاہر کر دیا. ایران کے نمایاں جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا. اب بھی ان کی دیگر سائٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا. ایران پر حملے سے اس کے جوہری خطرے سے بچا جا سکے گا. آج اگر تل ابیب پر حملے ہوئے ہیں تو کل نیو یارک پر بھی ہو سکتے ہیں. میں امریکہ فرسٹ کی بات سمجھتا ہوں. مجھے امریکہ ڈیڈ نہیں سمجھ آتا. نیتن یاہو کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل. ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. G7 کا اعلامیہ جاری. ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ. توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد. ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی. سیز فائر طے پا گیا تو یورپی شراکت دار ایران جوہری مذاکرات میں حصہ لینے کو تیار ہیں. فرانسیسی صدر. پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کی اسرائیل کی ایران پر جارحیت کی مذمت. 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار. پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. علاقائی خود مختاری, سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور. مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ. خطرناک کشیدگی سے خطے میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق. ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دیا. اسرائیل نے جوہری تنصیبات کا بہانہ بنا کر ایران پر حملہ کیا. صہیونی ریاست نے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اپنی بقا کو خطرے میں ڈالا. ایران کی سرزمین اور شہریوں پر حملے کے دوائر رس نتائج ہوں گے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو خبردار کر دیا. ایران مسائل کا حل سفارتکاری سے چاہتا ہے. ابھی صہیونی جارحیت کا سامنا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپین ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو.
पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के इसराइल की ईरान पर जारी मजम्मत। 13 जून से इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इलाक़ाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी की उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। ख़तरनाक कशीदगी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को संगीन ख़तरात लाहक। ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया। इसराइली जंग के बायस ईरान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 8 कोचेस के जरिए 74 तलबा और 545 ज़ायरीन वतन वापस पहुँच गए। तफ्तान बॉर्डर पर चागी इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम। तमाम शहरियों की इमिग्रेशन गेट पर रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग। पाकिस्तान हाउस तफ्तान में वापसी पर खाना, पानी और बिस्तर की सहूलत फराहम की गई। ईरान में पाकिस्तान के 5000 ज़ायरीन हैं। ज़्यादातर हमारे सिफारती मिशन से राब्ता नहीं करते। दफ्तर ख़ारजा। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी जमकर बारिश। मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। कराची में भी बारिश की पेशगोई। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पाकिस्तान टेलीविजन की पहली आवाज़, नामवर कंपेयर, अदाकार, शायर और सियासतदान तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए। उन्होंने फिल्मों में भी अपने फ़न के जौहर दिखाए। हुकूमत पाकिस्तान ने तारिक अजीज को 1992 में तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। पाकिस्तान की इसराइल पर एटमी हमले की जाली खबरों की सख्ती से तरदीद। ये खबर झूठी है कि ईरान पर एटमी हमले की सूरत में पाकिस्तान इसराइल पर एटमी हमला करेगा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले से मुताल्लिक कोई बयान नहीं दिया। नायब वज़ीर आज़म की वजाहत। अमरीकी सदर का ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक वीडियो क्लिप भी जाली है। ये बच्चों का खेल नहीं, संजीदा किस्म की जंग जारी है। हम मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क की दिफा और खित्ते और इस्तेहकाम के लिए है। इंडिया NPT पर दस्तखत करे तो पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अभी भी अलर्ट हैं। मुल्क की दिफा और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब का 5335 अरब रुपए का बजट पेश। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर स्पीकर और वजीर खजाना पर फेंक दी। पंजाब में कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए करने की तजवीज़। 1240 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस। तालीम के बजट में 127%। सेहत के बजट में 41% इजाफा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर। कहते हैं कि पंजाब भर में सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, वाईफाई आम है, स्कूलों में बच्चों को जदीद तालीम और दूध मिल रहा है।